یہ بات آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کا شجرہ نسب صحیح ہے کوئی بھی، اگر اس کے خون میں شرافت ہے، یعنی وہ اپنے باپ کی داداؤں کی اولاد میں سے ہے، تو وہ کبھی اہل بیت کا غدار یا گستاخ یا گالی دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اولاد کو ستانے والے تین میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یعنی حضور کی اہل بیت کو اور اولاد کو جو بھی ستائے گا وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بہت سختی کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، بہت سختی کے ساتھ، کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آل نبی آ جائے، کیونکہ آج بھی آل نبی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، تو آ جائے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کبھی ان سے نہ الجھیں۔ ان کی داڑیاں اگر منڈی ہوئی دیکھیں، آپ کوئی کمنٹ نہ کریں، ان کی بدعملی دیکھیں، کوئی کمنٹ نہ کرے، وہ دکھ دے، آپ صبر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور اس مدینہ طیبہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں چونکہ بہت سارے سادات بھی رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سید زادے رہتے تھے۔ ایک اس ولی کی شان یہ تھی کہ صبح اور شام ان کو 2 مرتبہ آقا کا دیدار عالم بیداری میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک سید زادہ ان کے پاس آیا، کوئی غلطی کر دی، ان کو غصہ آ گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زادہ ہے، انہوں نے اٹھایا تماچا اور لگا دیا۔ اس کے بعد اس ولی کو کبھی حضور کا دیدار نہ ہوا، دیدار بند ہو گیا، ان کو بہت روتے پیٹتے رہے عبادت کی، لیکن پھر وہ کیفیت نہ ملی، تو وہ اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا شاید تو نے کسی سید زادے کو ستایا ہے، اس لیے ڈھونڈ اسے۔ بہت غور کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ آیا تھا وہ سادات میں سے تھا۔ تو جا کر کے جب معافی مانگی، پھر اسی دن ان کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ بہت خاص بات آپ یاد رکھنا۔ میں اپنی بات کو بہت طول نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے اپنے عنوان کی طرف بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بات یہاں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں۔